جو چوتھا قتل ہے پاکستان کی تاریخ کا، اس نے پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے شاید سیکورٹی پیپرز بعد میں آ جائیں، لیکن مبصرین یہی لکھتے ہیں کہ بے نظیر جو وعدے کر کے آئی تھی اس وعدے کے اس پہ بالکل مختلف جا رہی تھی۔ مشرف کے ساتھ جب اس نے معاہدہ کیا تھا تو اس نے اس کا ساتھ دینے کے لیے اور ایک خاموش رہنے کے لیے اس نے بات کی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک مقبول لیڈر کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ جس دن وہ افتخار چودھری کے گھر کے باہر جا کے اس نے تقریر کی تو اس دن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بے نظیر کو رخصت کر دیا جائے گا۔ پہلے اس کے آنے سے وقت تھی اس کی صورتحال یہ تھی کیونکہ وہاں پر بھی اس نے ایک دو انٹرویوز ایسے دیے تھے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں اس دفعہ اپنے آپ کو ایک بدلی ہوئی بے نظیر نظر آئے گی، اور میں اب اس جو میرا زندگی کا وقت رہ گیا میں اس پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس دوران اب شاید سیکورٹی پیپرز آئے تو شاید اندازہ ہو جائے کہ کون کون اس کے قتل میں ملوث تھا۔ ابھی تو یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ایک سرخانے کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے قتل کے بعد بہاولپور سے لے کے سندھ تک جو کچھ بیتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کسی شخص میں کوئی اہلیت نہیں تھی۔ 22 ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ کم از کم 200 ریلوے انجن جلائے گئے تھے، بینک لوٹے گئے تھے، بچیوں کو ریپ کیا گیا تھا۔ اور وہ اگر آصف زرداری اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو علیحدگی پسند جو تھے وہ بہت خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر اس حالت کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیں گے جہاں کہ انٹرنیشنل صورتحال آگے بڑھ سکے گی اور انٹرنیشنل مداخلت بھی ہو سکے گی اور ہمارے لیے وہ راستہ نکل سکے گا۔